بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب العزت جلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، بے شمار رحمت نادل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمانوں کے پاس ہماری جان سے بھی زیادہ بڑی نعمت ہے۔ یہ ایسی روشنیاں ہیں کہ جو زندگی کے ہر کونے میں روشنی پہنچا رہے ہیں۔ آپ اگر گہری نظر رکھتے ہیں، آپ اگر اسلام کے متلاشی ہیں، آپ اگر ہر لمحہ دین کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، آپ چاند پہ بھی پہنچنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں پہنچ سکتے ہیں۔ ہر چیز کے بارے میں ہدایات موجود ہیں، ہماری وہاں تک رسائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ الگ بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اور بڑی بڑی باتیں اس کی بھی رہنمائی کی ہے۔ آج میں جس موضوع کی طرف اشارہ کروانا چاہتا ہوں یا اپنی گزارشات رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بغیر نہ انسانوں کی زندگی مکمل ہے نہ حیوانوں کی زندگی مکمل ہے۔ وہ بنیادی ضرورت ہے، لیکن ہمارے ہاں ہمارے کلچر اور معاشرے میں صورتحال ایسی ہے کہ اس چیز پر اتنی تعلیمات کا فقدان ہے، اتنی جہالت ہے، اتنی منمانی ہے کہ مہذب قومیں بھی شرما جائیں۔ وہ ہے ہماری ذرائع ابلاغ کی سب سے بڑی چیز راستہ۔ میرا موضوع آج کا ہے راستہ، جس کے بغیر آپ کوئی چیز ادھر سے ادھر منتقل نہیں کر سکتے، خود کہیں آ جا نہیں سکتے۔ یہ انسانوں، حیوانوں اور اب تو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بنی ہوئی گاڑیاں بھی اس کے محتاج ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں سب سے زیادہ برا حال جس کا ہوتا ہے وہ گلی محلوں کا، راستوں کا، بڑی شاہراہوں کا، اس پہ چلنے کا، اس کے چلنے کے سٹائل کا، وہاں رکنے کا، وہاں پیدل چلنے کا۔ جو حشر ہم کرتے ہیں شاید ہی کوئی قوم کرتی ہے۔
جبکہ اس کے بارے میں بھی تعلیمات موجود ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. راستے سارے اس میں موجود ہیں، وہ دین کا راستہ بھی ہے، وہ دنیا کا راستہ بھی ہے. وہ آپ اپنے کاروبار کرتے ہیں، آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ سفر پہ جاتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، کسی اعلیٰ مقصد کے لیے جاتے ہیں، دین کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں. یہ سارے معاملات کا تعلق راستوں سے ہے. آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں باہر مسجد کے اور اندر آ کر آپ تہجد پڑھنا شروع کر دیں اور راستہ رک گیا ہے، اس نماز کا کیا فائدہ ہے؟ اندر آپ نے تہجد لمبی اور اونچی آواز میں بڑے خشوع خضوع سے پڑھ رہے ہیں، راستہ رک گیا ہے، اس نماز کا کیا فائدہ ہے؟ اسی طریقے سے آپ کسی محلے میں چلے جائیں، کسی مین روڈ پہ چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ اس حوالے سے تعلیمات کا اور اچھی معاشرت کا فقدان نظر آئے. ٹریفک کے اصولوں کا، اس کا جو حشر ہوتا ہے، اس کی بھی آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، برانچز ہیں. ایمان کی یہ سمجھ لیں ایمان کے 70 شعبے ہیں یا اس سے زائد شعبے ہیں. ان میں سے سب سے اعلیٰ شعبہ توحید کا ہے، لا الہ الا اللہ کا ہے. اور جو سب سے نچلے درجے کا شعبہ ہے وہ ہے راستے کو تکلیف دہ چیزوں سے صاف کر دینا. گویا ایمان کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، یمیت العزا عن الطریق صدقۃ، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا وہ صدقہ ہے. وہ تکلیف دہ چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے. آپ دیکھتے ہیں پانی کھڑا ہے، پانی کو آپ صاف کر دیتے ہیں کسی بھی ذریعے سے. آپ واسا والوں کو فون کر کے، تعلقات استعمال کر کے آپ گلی کے پانی کو صاف کروا دیتے ہیں، یا خود کر دیتے ہیں، یا مزدور لگوا کے کر دیتے ہیں، یا پورے محلے پورے گلی کو اکٹھا کر کے سب کو مشترکہ اس میں شامل کر کے اس پانی کو صاف کروا دیتے ہیں. آپ نے صدقہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 360 جوڑ ہیں انسان کے، یہ روزانہ ان کا صدقہ دینا چاہیے. کوئی بندہ سبحان اللہ کہہ دے، کوئی الحمدللہ کہہ دے، کوئی اللہ اکبر کہہ دے، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ لے، یہ 360 جوڑوں کا صدقہ ہو جاتا ہے. کوئی اشراق پڑھ لے، 360 جوڑوں کا صدقہ ہو جاتا ہے. کوئی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیتا ہے، 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. نئی پیسے، نئی استطاعت، آپ گھر سے نکلے ہیں، آپ کی روٹین ہے کہ صدقہ دینا ہے. کوئی راستے سے پتھر ہٹا دیں، کوئی ایسی جگہ پہ موٹر سائیکل کسی بے وقوف نے کھڑی کر دی ہے راستے میں، اس کو سائیڈ پہ کر دیں. چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے صرف چند سیکنڈ میں لائن لگ جاتی ہے. ہمارے ہاں ٹریفک کا فلو اتنا ہے کہ آپ صرف 3-4 سیکنڈ کے لیے کوئی غلطی کر کے رکاوٹ ڈالتے ہیں، پورا پریشر پڑ جاتا ہے سڑک پہ. اور کہتے ہیں نا، لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا کاٹی. چند لمحوں کی خطا کی وجہ سے پورا روڈ بلاک ہو جاتا ہے. اس میں مریض ہیں، اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو آفس میں ٹائم پہ پہنچنے والے ہیں، بہت سارے ایسے ٹیچرز ہیں جنہوں نے وقت پہ پہنچنا ہے، بہت سارے طلباء ہو سکتے ہیں جنہوں نے وقت پہ پہنچنا ہے. صرف آپ کی چند لمحوں کی غلطی نے کتنے لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے. اس کی سزا آپ کو ضرور ملے گی. شریعت کہتی ہے کہ جو تکلیف کا من اذى المسلمین فی طرقہم وجبت علیہم لعنتہم، جو لوگوں کے راستے میں لوگوں کو تکلیف دیتا ہے اس پر لعنت واجب ہو جاتی ہے. مجھے بتائیں، ایک بندہ اپنے گھر کی تعمیر کر رہا ہے اور وہ اپنے گھر کی تعمیر کرتے ہوئے راستے میں ریت کی ٹرالی اتروا لیتا ہے، بجری اتروا لیتا ہے،
وہ وہاں پہ سیمنٹ تیار کرتا ہے، وہاں اینٹیں پھینکوا دیتا ہے، وہاں راستہ بند ہے اور آنے پورے محلے کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے۔ دوسری طرف وہ بندہ جب گھر شروع کرتا ہے، لوگ بچوں کو بلا کے گھر میں قرآن خوانی کرواتا ہے، جی میں نیا گھر بنانے لگا ہوں، وہ صدقہ کرتا ہے، وہ مسجد میں دعائیں کرواتا ہے، جی میں نیا گھر بنوانے لگا ہوں۔ ایک طرف تو اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں نیا گھر بنانے لگا ہوں، میں دعا کروا کے شروع کیا، میں نے صدقہ کر کے شروع کیا۔ دوسری طرف لوگوں کو تکلیف دیتا ہے اور جتنے لوگ وہاں سے گزرتے تھے ان سب کی بد دعاؤں کا مستحق بن رہا ہے۔ مجھے بتائیں، وہ تو خود بد دعائیں اکٹھی کر رہا ہے، اس کے گھر میں، اس بنے ہوئے گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس گھر میں برکت کہاں سے آئے گی جس گھر کو بنانے میں اس نے ہزاروں لوگوں کی بد دعائیں اکٹھی کی ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا بھی مستحق ہے۔ وہ فیکٹری بنا رہا ہے، وہ کوئی بھی بلڈنگ بنا رہا ہے، اس بلڈنگ کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے، کوئی رکاوٹ بن رہی ہے، اس نے پرنالہ باہر رکھ لیا ہے، اپنے گھر کو صاف رکھ لیا ہے، بارش پڑتی ہے پانی دوسروں کے گھر میں جاتا ہے، بیڑا غرق کر لیا اس نے، کبھی برکت نہیں آ سکتی زندگی میں، کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ اس باتوں کی طرف کبھی ہم نے توجہ کی ہے کہ یہ لاشعوری طور پر بد دعائیں لینے والے کام؟ مدینہ میں تھا، میں مسجد نبوی کے پاس سے ایک بہت بڑا پلازا بن رہا تھا۔ ایک تو مدینہ کا احترام ہے، مسلمان کرتے ہیں، اتنا بڑا پلازا کہ آپ اوپر دیکھیں تو آپ کی نظر وہاں تک نہیں پہنچ، فل آپ کو ٹیڑھا ہونا پڑتا ہے۔ اور انہوں نے چار دیواری باہر بنائی ہوئی ہے، بڑی بڑی مشینری لگی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے سارا دین کہاں سے سیکھا ہے؟ مدینہ سے سیکھا ہے نا، تو کچھ ہی چیز ہر جگہ سیکھنی چاہیے، یہاں تو سیکھنی چاہیے۔ اتنی بڑی بلڈنگ بن رہی ہے، ایک کنکر بھی مین روڈ پہ نہیں تھا، ایک پتھر بھی مین روڈ پہ نہیں تھا، یعنی اتنی بڑی مشینری لگی ہوئی ہے، بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے، کوئی تکلیف نہیں، راستے صاف ہیں۔ ہم نے واش روم ریپیئر کروانا ہو تو پورے محلے کو وقت پڑا ہوتا ہے، پورے محلے میں پانی کھڑا ہوتا ہے، پورے محلے میں سیمنٹ بکھرا، ریت بکھری پڑی ہے اور ان کے گھروں میں جا رہی ہے پاؤں کے ساتھ۔ یہ اذیت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم کس کس طریقے سے لوگوں کو اذیت دیتے ہیں۔ گٹر بند ہے، مسجد کے سارے نمازی مسجد میں آئیں گے، اوپر سے اینٹیں بڑھاتے جائیں گے، یعنی گلی میں اینٹیں بڑھتی جائیں گی، پانی صاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہمارے استاد نجیب اللہ طارق صاحب ایک واقعہ سناتے اکثر، میں نے شاید پہلے بھی یہاں سنایا ہو، کہتے ایک جگہ پہ وہ بند تھا، راستہ بند تھا، سارے نمازی مسجد میں جا رہے ہیں، اوپر سے گزر رہے ہیں، اینٹیں بڑھائی جا رہے ہیں، پانی بڑھتا جا رہا ہے، اینٹیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ وہ ایک گاڑی والا آیا اور اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس نے دیکھا بڑی لوگوں کو مشکل ہو رہی ہے، گاڑی اس نے کھڑی کی اور اس نے اپنے بازو اوپر کیے اور کسی چیز سے چیک کیا تو گٹر کے جو سوراخ ہوتا ہے اس کے اندر ایک پتھر پھنسا ہوا ہے۔ اس نے وہ پتھر نکال پہ سائڈ رکھا، چند لمحوں میں پانی صاف ہو گیا۔ اس نے کہا اے نمازیوں یہاں سے آرام سے گزرو، کہ کوئی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، سب کے لیے آسانی ہے، لیکن ہماری یہ عادت بن چکی ہے، نہ ہم نے خود کوشش کرنی ہے نہ کسی کو کچھ کہنا ہے۔ محکمے ہمارے بڑے پرسکون ہیں کیونکہ وہاں شکایات جاتی نہیں ہیں، اگر جاتی ہیں ہماری اپروچ نہیں ہوتی، کیونکہ ہم احسن طریقے سے اپروچ کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ ہمیں یہی نہیں پتا کہ کہاں ہم نے اپروچ کرنی، کس طریقے سے یہ کام کروانا ہے۔ کسی بھی محکمے میں اگر آپ معلومات لیں گے، طریقے موجود ہیں، قانون موجود ہیں، اصول و ضوابط موجود ہیں، لیکن ہماری عادت کمپلین کرنے کی ہے نہیں۔ یہاں سارے گزرے، میں بھی ویسے گزر جاؤں گا، جوتے اتار کے گزر جائیں گے، لیکن ہم کسی کو کمپلین نہ کریں گے، نہ خود اس کے لیے، نہ محلے والے کو، گلی والے کو اکٹھے کر کے کہیں گے بھائی سارے کام آپ کر رہے ہیں تو یہ صاف نہیں کر سکتے۔ گھر کے اوپر 1.5 کروڑ لگا لیں گے، لیکن صرف چند ہزار روپے سے گلی صاف ہو سکتی، اس پہ نہیں خرچہ کریں گے۔ اپنے گھر اندر خوبصورت ہے، گھر خوبصورت ہے، لیکن فرنٹ کے سامنے پانی کھڑا ہے 2-2 فٹ، اس کی کوئی فکر نہیں۔ او بھائی یہ بھی آپ کے گھر کا حصہ ہے، اس پہ بھی خرچ کر لیں گے، یہ بھی آپ کے مکان کی خوبصورتی ہے۔ اور اس میں گلی کے اندر کچھ 2-4 گھر تو ایسے ضرور ہوتے ہیں
انہوں نے کہا سانو نہیں، ایسی نہیں پیسے دینے، جو مرضی ہو. بھائی ان کو چھوڑ دیں آپ. ان کی وجہ سے اگر دوسرے ساتھ اگر آپ کے ساتھ ملیں، ان سے ملا کر لیں، ان کو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی شرم ضرور آئے گی. لیکن یہ ہے کہ یہ اذیت سے لوگوں کو بچانا یہ بہت بڑا صدقہ ہے، اور جو باعث بنتا ہے اس کے لیے لوگوں کی اذیت کا، اور وہ بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہوگی کہ ایک شخص جو گنہگار تھا، صرف راستے سے تکلیف دینے والے درخت کو ہٹا دیا تھا، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا تھا، جس نے ایک درخت کو ہٹا دیا تھا. اور وہ حدیث بھی جس نے ایک ٹہنی کو ہٹا دیا تھا، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، اللہ نے اس ٹہنی کو ہٹانے والے کی اتنی قدردانی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَغَفَرَ لَهُ، اللہ نے اس کو معاف بھی کر دیا. یہ کام ہے کوئی کرنے والے، چھوٹے چھوٹے کام ہے لیکن اجر کے اعتبار سے اتنے بڑے ہیں. لہذا ہم دیکھیں، ہم نے آج ایک پوسٹ شیئر کی ہے کہ قانون کتنا زبردست ہے کہ آپ سپیڈ بریکر خود بناتے ہیں تو 5 سال کی قید ہو سکتی ہے آپ کو، 5 سال کی. اور ہمارا کوئی ایسا روڈ بتا دیں، کوئی ایسی گلی بتا دیں جہاں سپیڈ بریکر نہیں بنے بھی اتنے بے ڈھنگے ہوتے ہیں. وہ سپیڈ بریکر نہیں ہے، وہ گاڑی بریکر ہوتے ہیں، موٹر سائیکل بریکر ہوتے ہیں. کتنے ہی ایسے حادثات ہو چکے ہیں. یعنی ہم سپیڈ بریکر بناتے ہیں اس نیت سے کہ گاڑی کا بیڑا غرق ہو جائے، موٹر سائیکل کا بیڑا غرق ہو جائے. وہ اتنا خطرناک جمپ لگتا ہے کہ وہ نقصان ہو جاتا ہے. بھائی ہمارے فیصل آباد میں سپیڈ بریکر بنانے کی ضرورت کہاں ہے؟ کھڈے اتنے بڑے ہیں، وہ آٹومیٹکلی سپیڈ بریکر ہے. مین شاہراہوں پہ اتنی خرابی، ہر بندہ ڈرتا ہے کہ کسی وقت بھی کھڈا آ سکتا ہے اور کوئی اس کو ٹھیک کرنے والا نہیں. تو اس لیے ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ تو آٹومیٹکلی آپ کا سسٹم ایسا ہے کہ بے فکر ہو کر آپ کسی سڑک پہ نہیں چل سکتے. تو لہذا اس پہ، اور کسی نے اگر کمپلین کر دی نا کہ یہ اس نے غیر قانونی سپیڈ بریکر بنایا ہے، تو اس کی بغیر عدالتی وارنٹ کے گرفتاری ہو سکتی ہے. اور دوبارہ اگر کوئی راضی نامہ کرنا چاہے تو راضی نامہ نہیں ہو سکتا اس میں. یہ اتنا بڑا جرم ہے. لیکن کبھی دیکھا ہے اس پہ عمل ہوا ہے؟ کبھی اس پہ ہوا؟ جو چاہتا ہے اپنے گھر کے سامنے سپیڈ بریکر بناتے ہیں. اس میں قصور اگرچہ دونوں طرف کا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ گھر سے نکلتے ہی ون وے لنک شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے کفن باندھے ہوئے سر پہ، انہوں کو اپنی نہیں پرواہ، دوسروں کی پرواہ، نکلتے ہیں ایسے ہیں، سپیڈ سے نکلتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو تو بس نہیں چلتا کہ چوتھا گیئر پہلے لگا لیں، کہ اتنی تیزی سے نکلتے ہیں. قصور ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر سپیڈ بریکر بنانا ہے تو اس کی پرمیشن ہوتی ہے اصولی طور پر. اور حکومت کو بھی چاہیے کہ ہر جگہ چیک کریں، اداروں کو چاہیے چیک کرنا چاہیے کہ کس جگہ اس بننا ہے. اور سپیڈ بریکر کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ پینٹ ہوتا ہے، رنگ لگتا ہے، پتہ چلتا ہے رات کے اندھیرے میں یہاں سپیڈ بریکر ہے یا نہیں ہے. آپ اپنی طرف سے جس طرح کا مرضی بنا لیتے ہیں. کتنے لوگوں کی تکلیف کا باعث ہے، کتنے لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے. آپ نے تو بنا لیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ جتنا نقصان ہوا ذمہ دار آپ ہیں، اس کے ذمہ دار آپ ہیں. چند دکانداروں نے مل کر بنا لیا ہے یا چند گھر والوں نے مل کر بنا لیا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے ذمہ دار آپ ہیں، اور اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. پارکنگ چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے، کسی کی چھوٹی سی معمولی سی غلطی ہوتی ہے، اور اس غلطی سے کتنے لوگوں کو پریشانی ملتی ہے، اس کا ذمہ دار وہ ہے. گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا دی، کوئی پرواہ نہیں ہے. اکثر یو ٹرن جہاں پہ ہوتے ہیں اور یو ٹرن جہاں سے مڑنا ہوتا ہے، آگے گاڑی کھڑی ہوتی ہے، آگے رکشے کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی جس نے گاڑی موڑنی ہے اس کو تھوڑی سپیس چاہیے. وہ گاڑی موڑے گا، 3 دفعہ وہ بریک لگاتا ہے، بیک کرتا ہے، پھر اتنی دیر میں ٹریفک جام ہو جاتا ہے. ہر یو ٹرن پہ آپ دیکھیں گے ٹریفک جام ہوگا. اس کی وجہ یہ کیا ہے؟ آگے کھڑے ہونے، جس نے کھڑے ہونا ہے اس کو نہیں پتا کہ میں نے کھڑے کہاں پہ ہونا ہے. شعور نہیں، سوچ نہیں ہے. یہ صاحب تشریف فرمائے، ٹریفک سے تعلق رکھتے ہیں، محکمے سے تعلق رکھتے ہیں. وہ بیچارے کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے اب یہ زور شور سے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، موٹر سائیکل والوں پر ظلم ہو رہا ہے، 2-2 ہزار کا چلان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ظلم اگر کہیں ہے تو وہ ظلم ہے، لیکن چاہیے، ہمیں بھی چاہیے جو اصول و ضوابط ہے اس پر عمل کریں. کیوں نہیں ہم ہیلمٹ رکھتے؟ کیوں نہیں ہم ٹریفک کے اصولوں کے مطابق چلتے؟ ہمیں بھی تو چاہیے جو اصول و ضوابط بنائے گئے ہیں اس کے مطابق ہم چلیں. کیوں نہیں چلتے ہم؟ اور پھر ہم، یعنی قصور بھی ہمارا ہو
جو ایک ملک کا قانون ہے اس کے مطابق عمل بھی نہ کریں پھر احتجاج بھی کریں، یہ بات غلط ہے. لیکن ایک قانون پر عمل آپ نہیں کرواتے اس پر آپ کو احتجاج کرنا چاہیے. بھئی اس پر عمل کیوں، یعنی جہاں ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، یہاں ہمیں رپورٹ کرنی چاہیے، یہاں ہمیں جو ہے محکموں کو بتانا چاہیے، وہاں ہم نہیں بتاتے. اور جہاں اصول پر عمل کروایا جائے وہاں ہم شور ڈال دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جہاں بھی آپ ذمہ دار ہیں اس میں آپ کو جواب دینا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والطرق، ایاکم بالطریق، ایاکم والجلوس بالطرقات. آپ راستوں میں بیٹھنے سے بچیں، راستوں میں نہ رکیں. ہماری مارکیٹیں ساری دکان میں کم سامان ہوتا ہے، باہر زیادہ ہوتا ہے، یعنی ہم راستوں میں بیٹھے ہیں، راستے رکے ہوئے ہیں، راستوں میں نہ بیٹھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہیں یہ مسئلہ ہو تو پھر راستے کا حق دو. یعنی یہ ان لوگوں کے لیے تھے جن کے گھر تنگ تھے. صحابہ نے کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے، گھر تنگ ہیں، ہم نے کوئی بات چیت کرنی ہوتی ہے، آپس میں کوئی گفتگو کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے ہماری مجبوری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیٹھنا ہے تو پھر غض البصر کا اہتمام کرو، یعنی اپنی نظریں جھکا کر رکھو. اور آج مجھے بتائیں کس چوراہے پہ نظریں جھکائی جاتی ہیں؟ کس چوراہے پہ؟ یعنی بازار میں رکنے کا، بیٹھنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی نظریں جھکا کر بیٹھیں. اور دوسرا وقف الاذى، لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آپ سواری پہ ہیں، بغیر سواری کے ہیں، جس طریقے سے ہیں آپ کی وجہ سے گزرنے والے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اور ورد السلام، دوسرا یہ کہ آپ تیسرا یہ کہ سلام کا جواب دیں. اور والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دیں اور برائی کو روکیں. کہیں غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں اور اچھائی کا حکم دیں، بتائیں لوگوں کو. یعنی فضول راستے میں بیٹھنا نہیں ہے. اس راستے میں بیٹھنے کے بھی کوئی طور طریقے ہیں. ہم قربانی کرتے ہیں، بڑے جذبے سے قربانی کرتے ہیں اور بڑے دم دراگ سے قربانی کرتے ہیں، اور بیچ گلی کے قربانی کر کے جانور اندر لیں، باقی خصمانو کھائے. پورا راستہ بند ہے، بدبو، محلہ جائے جتھے مرضی، وہ ہم نے قربانی کر لی ہے. بھائی مجھے بتائیں اس قربانی کا کیا فائدہ کہ آپ نے قربانی کی ہے، پورے محلے کو مصیبت میں ڈال دیا ہے. یعنی ایک نیکی کر کے ہم کتنے لوگوں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بنیادی باتیں ہیں اسلام کی، لیکن حقوق العباد، دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ اس سے بھی اہم ہے. کیونکہ یہ جو عبادات ہیں یہ اللہ کا حق ہے اور لوگوں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین تم میں سے وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے والا ہے، جو لوگوں کے لیے فائدہ ہے. تو لہذا یہ ہمارے لیے مہذب، کہتے ہیں نا جرمن کسی بڑے مفکر کی یہ بات ہے کہ سب سے مہذب قوم اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس ملک کے شاہراہوں کو دیکھ لیں، اس ملک کے ٹریفک کو دیکھ لیں، اس ملک کے چلنے والے لوگوں کو دیکھ لیں. اگر وہاں وہ ایک نظم و ضبط سے چلتے ہیں تو سمجھ لیں وہ مہذب قوم ہے. اگر وہاں نہیں، یعنی ایک جگہ پہ ٹریفک کسی ایک ہی غلطی ہو گئی نا تو ہماری اس غلطیوں پہ کئی غلطیاں ہوتی ہیں. ایک غلطی کی وجہ سے، مثلا ایک نے غلطی کی، اس کی وجہ سے ٹریفک جام ہو گئی، اس نے گاڑی تھوڑی سی سڑک میں کھڑی کی، اس کی وجہ سے پورا پیچھے جو ہے وہ پریشر بڑھ گیا، لوگ کھڑے ہو گئے، گاڑیاں کھڑی ہو گئی. اب پیچھے والے ہر بندہ تو جلدی میں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں اس طرف سے نکل جاؤں. اب جو راستہ باقی چھوڑا تھا اس سے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، جو راستہ بچا تھا جس کی وجہ سے ٹریفک کو کنٹرول کیا وہ بھی اس نے بند کر دی. اور تیسری غلطی یہ ہے کہ اگر ون وے ہے وہ ادھر سے نکل کر دوسری سڑک سے چلے جاتے ہیں کہ میں جلدی پہنچ جاؤں. وہ سمجھتے ہیں شاید باقی کسی نے جانا نہیں تھا، میں نہیں جانا ہے. اب ادھر سے اتنی ٹریفک آنے والی، وہ تو آپ کا حق ہی نہیں بنتا. اس سے بڑی کیا ایک خرابی ہو سکتی؟ ٹریفک جام ہے، آپ اس روڈ پہ چڑھ گئے ہیں جہاں سے لوگ آ رہے ہیں. اس سے بڑے بد تہذیبی کیا ہو سکتی ہے؟ گویا کہ آپ نے دونوں روڈوں کو بند کر دیا ہے، نکلنے کا راستہ تو چھوڑا ہی نہیں آپ نے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں
جس کی وجہ سے کئی لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، لیکن آپ مسلمان کسی کو تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوتا، مسلمان کسی کو اذیت دینے والا نہیں ہوتا، وہ نہ زبان سے، نہ اپنے کردار سے، نہ کسی اپنے عمل سے وہ کسی کو اذیت دینے والا نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اس کی سوچ آسانی پیدا کرنے والی ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے، اللہ اس کے لیے ساری مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ اور جو ذہن کے اندر کسی کو تکلیف دینے کے لیے کوئی بھی ایسی حرکت کرتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، وہ کسی نہ کسی مشکل میں ضرور پھنس جاتا ہے، اس کے لیے مشکل ضرور آئے گی، اگرچہ انسان اس کے لیے تیار نہیں، سمجھتا نہیں ہے کہ میں نے یہ مجھے کیوں پکڑا گیا ہے، لہذا کسی کی تکلیف کا باعث نہ بڑھے۔ راستے میں اگر آپ نے پھل کھائے ہیں تو راستے میں نہ پھینکیں، کیلے کے چھلکے جو ہیں وہ راستے میں نہ پھینکیں۔ آپ جو ہے مرے ہوئے جانور کو، بلیاں اور کتے، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ راستوں میں پڑے رہتے ہیں، سارے منہ کے کپڑا رکھ کے گزر جائیں گے، کوئی ہمت نہیں کرے، کسی کو فون کر کے، کسی ایسے بندے کو جو یہ کام کرنے والے اس کو بھی فون نہیں کرے گا بھائی اس کو اٹھا لیں، لیکن ناک پہ ہاتھ رکھ کے ضرور گزر جائیں گے۔ یعنی ہماری عادت ناک پہ ہاتھ رکھ کے گزر جائیں گے، لیکن عملاً اس میں گزرنے کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ ایسا کام نہ کریں کہ لوگوں کی گاڑیاں پنکچر ہو جائیں، موٹر سائیکل خراب ہو جائے، کوئی ایسی تکلیف دینے والی چیز، کوئی کٹ لگانے والی چیز راستے میں نہ پھینکیں۔ آپ نے کوڑا گھر کا ساری صفائی کر لی، کوڑا راستے میں نہ پھینکیں۔ آپ لوگوں کی اذیت کا، اس میں بدبو والی چیز ہے وہ باہر نہ پھینکیں، آبادی والی جگہ میں نہ پھینکیں۔ وہ بدبو دوسروں کو اکیلی بدبو نہیں ہوتی، اس میں جراثیم بھی ہوتے ہیں، وہ کئی لوگوں کی بیماریوں کی، سانس کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ آپ کی بدبو والی چیز پھینکنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کو اذیت پہنچی ہے، اس میں بھی آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ راستوں میں نہ بیٹھیں، آپ تقریبات آپ نے کرنی ہے، آپ نے اپنے بیٹے کی منگنی کرنی ہے، راستہ بند کر دیا ہے، بھئی دوسروں کا کیا قصور ہے؟ مہذب قومیں، ترقی یافتہ لوگ، سمجھدار باشعور قومیں، جب انہوں نے کوئی راستہ بند کرنا ہوتا ہے، جو اس سے گزرنے والے ہیں ان گھروں میں پہلے اطلاع پہنچاتے ہیں کہ بھئی فلاں تاریخ کو اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ راستہ بند ہوگا۔ ہم صبح دفتر میں جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، راستہ کھلا ہوتا ہے، شام کو تھکا ہارا بندہ واپس آتا ہے، راستہ بند ہوتا ہے، دوسری گلی میں ویسے گیٹ لگے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ ایک تو تھکا ہوا آیا ہے، دوسرا 3-4 گلیاں گھوم گھما کے پھر اس کو گھر پہنچنا پڑتا ہے بغیر اطلاع کے، پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ نے ایسا کوئی کام کرنا ہے تو پہلے لوگوں کو اطلاع کریں، کوئی تعمیراتی کام ہے، کوئی ایسی رکاوٹ والا کام ہے، اپنی گلی میں پہلے اطلاع کریں کہ بھئی ہم نے یہ کام کرنا ہے اور فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک یہ کام ہوگا، ہم اجازت چاہتے ہیں، یا آپ اپنے الٹرنیٹ بندوبست کر لیجئے کہ کوئی اور راستہ اختیار کر لیجئے۔ لہذا یہ وہ باتیں ہیں، چند باتیں ہیں کہ جو ضروری ہیں کہ ہم اپنے راستوں کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔